ویلکم بیک ٹو صبح سویرے پاکستان. ناظرین, ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ حزب اختلاف کی دو جو جماعتیں ہیں بڑی, ان میں جو مخالفت ہے, جو گولہ باری ہے, جو لفظی گولہ باری اسے کہہ لیں, وہ جاری ہے اور کوئی بھی لچک دکھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. حمزہ, ہاں جی, اور اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے جو ہے نا, پیچھے نہ ہٹنے کے موقف پر یہ ڈٹ چکے ہیں. اور اس سیاسی ماحول میں پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی کی کوششیں جو ہیں وہ بالکل جو ہیں دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب نے تو پیر کو اختلاف کی تمام جو حزب اختلاف کی مرکزی جماعتیں تھیں ان کو عشائیہ پر بلایا تھا, جس میں پی ڈی ایم کو بحال کرنے کی کوششیں بھی کی تھیں. لیکن پھر مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کچھ بیانات سامنے آئے تھے کہ انہوں نے تو جی بطور اپوزیشن لیڈر بلایا. بلاول بھٹو صاحب نے عشائیہ میں شرکت کرنا ہی گوارا نہ کیا اور گزشتہ روز انہوں نے دھواں دار پریس کانفرنس کیا. انہوں نے کیا کہا ہے آپ کو وہ سناتے ہیں. پہلے جو شہباز شریف صاحب کہے گا ہم اس کو اور اس کا بیانیہ کو اور اس کا موقف کو مسلم لیگ کی پالیسی سمجھیں گے. ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بڑا ہم عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, مگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا نظریہ پہ, اپنا اصولوں پہ سیاست کر رہے ہیں. نہ ہم مریم شریف صاحبہ کو جواب دے ہے, نہ ہم میاں صاحب کو جواب دے ہے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو جواب دے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کے ساتھ مل کے جو سیاست کریں گے اس میں اصل مزہ ہوگا. حمزہ, یہ جو گفتگو ہے یہ تو پی ڈی ایم میں شمولیت نہ اختیار کرنے کی یا واپس پی ڈی ایم میں نہ آنے کی گفتگو ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے گفتگو کی تھی, وہ تھی کہ جی کہ وہ چاہ رہے ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ شامل ہو جائے. کچھ دن پہلے انہوں نے بھی واضح کر دیا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپس آئی تو اپوزیشن اتحاد کوئی اور جنرل سیکریٹری ڈھونڈ لے, یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں تو مریم نواز نے بھی حمایت کر دیا ان کی, شاہد خاقان عباسی صاحب کی انہوں نے بھی حمایت کی ہے. اور ساتھ مولانا صاحب کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ساری صورتحال پہ ہاتھ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہونا کیا ہے. انہوں نے بھی کچھ سخت باتیں ویسے اممیچور ہیں, اس طرح کی کچھ باتیں جو ہیں مولانا صاحب نے کی ہیں. خیر, ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نفیسہ شاہ صاحبہ جو ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. نفیسہ صاحبہ السلام علیکم, گڈ مارننگ. پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم اب دو الگ الگ نام ہو چکے ہیں. کیا یہ سیاسی تعلق اب گئے دنوں کی بات ہم سمجھیں؟ کیا کوئی کوشش کی جا رہی ہے پی ڈی ایم کی جانب سے کہ پیپلز پارٹی کو شامل کیا جائے؟ کوئی اشارہ کیا جا رہا ہے, کچھ اپروچ کیا جا رہا ہے آپ کو کسی بھی جماعت کی جانب سے پی ڈی ایم کی؟ دیکھیں, جو حال ہی میں عشائیہ دیا گیا تھا پارلیمنٹری پارٹی لیڈرز کا شہباز شریف کی طرف سے, اس کا ایجنڈا جو تھا وہ جو میری اطلاع ہے زیادہ تر بجٹ اور پارلیمنٹ میں اندر ہم ایک ہم آہنگی کے ساتھ بحیثیت اپوزیشن ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. اور مقصد عوام, کیونکہ ہمیں عوام نے اگر مینڈیٹ دیا ہے کہ ہم اپوزیشن بینچز پر بیٹھیں, عوام کی نمائندگی کریں اور اس ناکارہ حکومت, نااہل حکومت جو اپنی آخری سانسوں پر ہے اس وقت, اس کو جو ہے اس کے جو لاجیکل کنکلوژن ہے یعنی کہ اس کو گھر بھیجنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں. تو اس لیے یہ اجلاس بلایا گیا تھا. پی ڈی ایم کا معاملہ اسی نہج پر کھڑا ہے جہاں پیپلز پارٹی نے اپنی جو ہماری مرکزی قیادت ہے سی سی کی, اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے بعد پی ڈی ایم جو ہے میں سمجھتی ہوں غیر فعال ہے. اور ہم نے پی ڈی ایم سے جو عہدے ہمارے تھے وہاں پر ریپرزنٹیشن تھی اس سے استعفے دیے ہیں. کیونکہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا ایک سو کالڈ شو کاز نوٹس جس کا کوئی قانونی جواز نہیں تھا, جنرل سیکرٹری اگین آئی وڈ سے سو کالڈ, انہوں نے جس طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ خود انہوں نے پی ڈی ایم کا گلا دبایا ہے, جو جس قسم کا انہوں نے شو کاز دیا جو غیر قانونی تھا, جس کا کوئی قانونی جواز نہیں تھا, جو غیر اخلاقی بھی تھا. اور اس کے بعد معاملے جو ہیں وہ جوں کے تو ہیں. نفیسہ شاہ صاحبہ, مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہا جانا کہ پیپلز پارٹی جو قیادت ہے وہ اممیچور ہے, اور پھر دوسری جانب پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ تانا دیا جانا کہ یہ نون لیگ لندن جو ہے وہ لیگ ہے, اور پھر اس حوالے سے جو ڈیڈ لاک پی ڈی ایم میں اس وقت برقرار ہو گیا ہے یا پھر اس وقت شروع ہو گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں اس نوبت تک بات پہنچ کیسے گئی؟ دیکھیں ابھی جو حال ہی میں جو ایک ہارڈ لائن مریم بی بی کی پریس ٹاک تھی
پھر شاہد خاقان صاحب کی تھی، پھر مولانا صاحب کی تھی. اب جو پوزیشنز انہوں نے لی ہیں تو اس سے تو ثابت یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت جو لوگ بچے کچے ہیں پی ڈی ایم میں، وہ خود پی ڈی ایم تو اب اس کو نہیں کہیں گے کیونکہ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لے کی، لیکن یہ جو مجموعہ ہے یہ خود نہیں چاہتے کہ کوئی سیاسی کٹ ہو، سیاسی جوڑ ہو، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ پی ٹی آئی اور ان کا کٹ جوڑ ہے، اور اس لیے ہارڈ لائن انہوں نے پوزیشن لی ہے. اور یہ ہارڈ لائن پوزیشن ان کی جو ہے یہ خود پی ڈی ایم کا خود ہی گلا دبا رہے ہیں. میرے خیال سے جو کچھ بچا ہے جس کو یہ اب پی ڈی ایم کہہ رہے ہیں، اس سے تو مجھے حیرت ہے کیونکہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ اس ایجنڈا پر کہیں بھی بات چیت چلی ہے. اگر بات چیت چھیڑی گئی ہے تو وہ پی ایم ایل این کی اس وقت کی قیادت شہباز شریف کی طرف سے جو ہم سن رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ، اگر یہ بات چھڑی ہے تو ان کی طرف سے چھڑی ہے. اب لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ شین میں آپس میں تنازع چل رہا ہے، اور یہ جو بات چیت ہو رہی ہے یہ اس پس منظر میں ہو رہی ہے. یہ ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، نہ کہ پیپلز پارٹی کو سنا رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے اپنا جو موقف ہے وہ رکھ دیا ہے، اور ہمیں اس کا ابھی تک جب تک وہ رسپانس نہیں ملے گا، جب تک پی ڈی ایم جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ سسپینڈڈ اسٹیٹ میں ہی کل کی گفتگو سے صاحب نے بھی گفتگو کی، لگا ایسے کہ جیسے شہباز شریف صاحب پر پھر بھی ابھی کچھ مان ہے یا ان سے کچھ امید ہے پیپلز پارٹی کو. پی ڈی ایم کی مکمل بحالی کی کوششوں کے سلسلے میں شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے. کیا اگر شہباز شریف صاحب آگے آ جائیں تو پیپلز پارٹی اور اے این پی واپسی کی جو راہ ہے وہ ہموار ہو سکتی ہے؟ کچھ سوچ سکتی ہے پیپلز پارٹی خاص طور پر کہ واپس آ جائے پی ڈی ایم میں؟ دیکھیں یہ تو اب پارٹی کی مرکزی ہماری جو قیادت ہے، جو سی سی ہے، یہ وہ فیصلہ کریں گے. گڈ کاپ بیڈ کاپ والی جو نون کی سیاست ہے، نون یا شین آپ کہیں، اس سے تو لگتا ہے کہ نون کا اندر جو ہے وہ ہاؤس اینڈ آرڈر یا تو نہیں ہے یا تو ان کی ایک حکمت عملی ہے. یہ وقت بتائے گا، لیکن اس قسم کے بیان بازی سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ایک بیانیہ ہے کہ نون لیگ کے کیا نون جو بیانیہ جو جس کی نمائندگی زبیر صاحب کر رہے ہیں اور جس کے متضاد بیان جو ہیں وہ خود شاہد خاقان نے بحث اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو بات چیت کی کہ ایک دن اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ، دوسرے دن پرو اسٹیبلشمنٹ بیانیہ، تیسرے دن یہ کہنا ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، چوتھے دن کہنا ہماری بات چیت جاری ہے. تو اس سے تو یہ پورا پس منظر اگر ہم دیکھ لیں تو یہ جو ہارڈ لائن پوزیشن ہے، لگتا تو یہ ہے کہ اس ہارڈ لائن پوزیشن کے یہ ایک پردہ ہے، اور اس پردے کے پیچھے جو راز ہیں وہ میرے خیال سے زیادہ دیر جو ہے وہ نہیں چھپیں گے. یقیناً اس میں کوئی سیاست ہے. جہاں تک مل جل کے اپوزیشن کرنے والی بات ہے تو آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ آئیڈیل پوزیشن ہوگی کہ اگر ہم بالخصوص پارلیمنٹ میں اندر اب جب کہ بجٹ پاس ان کو حکومت کو یقیناً ایک بجٹ پاس کرنے میں اگر ہمیں ٹف ٹائم دینا ہے، اگر ان کو چیلنج دینا ہے تو اس میں ہمیں مل جل کر حکمت عملی بنانی ہوگی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہو. پی ڈی ایم کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ اس وقت پی ڈی ایم پہ جو اسٹرائک کر رہی ہے، جو سرجیکل اسٹرائک کر رہی ہے، جو حملے کر رہی ہے پی ڈی ایم پر، اور جو پی ڈی ایم کا اگر ایک آئیڈیل ہے اگر اس کو جوڑنا ہے ایک بار پھر، تو اس جوڑ میں اب جو رکاوٹ بن رہی ہے وہ پی ایم ایل این جو پی ایم ایل شین سے الگ کر کے پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کی رکاوٹ بن رہی ہے. حفیظہ صاحبہ، ہم دیکھ رہے تھے کہ عوام نے بڑی امیدیں لگا لی تھیں اپوزیشن سے، چاہے پھر وہ مہنگائی کی وجہ سے تھی، معاشی حالات جو ملکی تھے ان کی وجہ سے تھی کہ جو اپوزیشن ہے وہ حکومت پر دباؤ ڈالے گی اور پھر جو حکومت ہے وہ کچھ بہتر فیصلے کرے گی یا پھر حکومت پیچھے ہٹ جائے گی. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک تو اپوزیشن جماعتیں بہت دیر سے اکٹھی ہوئیں، اور اگر اکٹھی ہوئی بھی تو ایک بہت چھوٹے سے ذاتی مفاد کی وجہ سے بکھر بھی گئی. کیا سمجھتے ہیں اس وقت تو عوام جو ہے وہ اپوزیشن کو زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے یا ان کے کردار سے زیادہ وہ افیکٹ ہوئی ہے، مایوس ہوئی ہے؟
دیکھیں جیسے ہی شہباز شریف نے عشائیہ بلایا, انہوں نے ایک دعوت دی, تو فی الفور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی اعلیٰ ترین قیادت جو پارلیمان میں ہے اس کو مدعو کیا, اور انہوں نے تینوں نے اٹینڈ بھی کیا. اس سے یہ اظہار ظاہر ہوتا ہے کہ ہم سنجیدہ ہیں. کوئی بھی کاوش, کیونکہ پی ڈی ایم بنانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار تھا, اور جو 3 نکات ہیں جس پہ ڈفرینسز تھے. پہلا نقطہ تھا لانگ مارچ کا. کیا آج اس لانگ مارچ پر کتنی جو جماعتیں کہتی ہیں اب پی ڈی ایم ہم چلائیں گے, تو کیوں نہیں آج کے دن تک وہ لانگ مارچ کرنے پائے, جو پیپلز پارٹی کو پریشرائز کر رہے تھے کہ استعفے دے لانگ مارچ تک. تو انہوں نے استعفے دیے, کیا انہوں نے لانگ مارچ کیا؟ اور ایک اور نقطہ جو یہ کہتے تھے کہ بھئی پنجاب کے اوپر کہ اگر آپ کو حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے تو کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں آپ نے پی ٹی آئی کی کیوں قیادت کو آپ, جہاں ان کے نمبرز نہیں ہیں, جہاں ہم مل جل کر وہاں نو کانفیڈنس کر سکتے تھے, تو کیا وجہ تھی کہ وہاں سے نون مکر گئی ہے؟ تو یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ ایک اب اوپن سیکرٹ ہیں. تو مفاہمت جو ڈسپلنری ایکشن جس کی یہ بات شو کاز کی بات کر رہے تھے, تو پہلا شو کاز تو نون کے اوپر بنتا تھا, جنہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ مفاہمت کر کے اور انہوں نے سینٹ کے الیکشن جو ہیں وہ لڑے ہیں. تو اس لیے یہ جو ان کے اپنے متضاد جو بیانیہ ہے, حقیقت میں پیپلز پی ڈی ایم کو اس نے نقصان پہنچایا ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ جتنا ہو سکے اپوزیشن کے ساتھ مل جل کر ہم حکومت کو نفیسہ صاحب بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کی واپسی پی ڈی ایم میں ہو کیسے سکتی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کی اب کچھ شرائط ہے کہ یہ شرائط پوری ہوں گی تو پھر ہم واپس آئیں گے؟ دیکھیں اس وقت جو ایجنڈا ہے وہ ایجنڈا یہی ہے, جیسے میں نے کہا کہ ہم پارلیمان میں مل جل کر کام کریں, اور جو عوام دشمن حکومت ہے اس کو گھر بھیجنے میں ہم مل جل کر ایک کامن حکمت عملی بنائیں, اور بجٹ میں اس حکومت کو ہم ٹف ٹائم دیں. اس وقت تو یہ حکمت عملی ہے. جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے تو لگتا ہے کہ شاہد خاقان صاحب یا مریم بی بی صاحبہ یا فضل الرحمان صاحب, ابھی تو جو پی ڈی ایم کا اگر کوئی رستہ نکل سکتا تھا تو اس میں اس وقت جو رکاوٹ ہیں وہ یہ 3 کردار ہیں. حالانکہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا تو ایک ان نیچرل الائنس ہے. ہم کبھی بھی ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف ہم نے الیکشنیں لڑی ہیں, آگے بھی, اور حال ہی میں ہم نے کراچی میں بھی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑی ہے. لیکن ایک نقطہ ہمارا تھا ایک دوسرے کو ساتھ دینے کا, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوری ادارے, جمہوری قدریں, جمہوری سلسلہ جو ہے اس کو فروغ دینا, اور یہی آج بھی ہمارا یہی آبجیکٹو ہے. بدقسمتی سے آج جو میجر رکاوٹ ہے یہ جو متضاد بیانیہ نون اور شین کے بیچ میں ہے, وہ ان کے گھر کی بات ہے. ان کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا راز ہیں, وہی بتا سکتے ہیں. ہماری یہ جہاں تک ہماری کوشش ہوگی وہ یہ ہے کہ ہم پارلیمان میں اندر ایک اچھی سی ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ بنائیں, جیسے ہم پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے سکیں. ٹھیک ہے جی, شکریہ نفیسہ شاہ صاحبہ, آپ صبح سویرے پاکستان سے بات کر رہی تھیں, اور حالات ایسے ہی ہیں کہ جی کہ اگر آپ لوگ نہیں چاہ رہے ہیں تو پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو پی ڈی ایم جو ہے اس کی بنیاد رکھی تھی اور ہم واپس نہیں آ رہے ہیں ایسے حالات میں جب آپ چاہ رہے ہیں کہ صرف فیصلے آپ کی مرضی سے ہوں. آپ دیکھیں تو عشائیے میں بھی شرکت نہ کر کے انہوں نے اسی بات کا ثبوت دیا ہے کہ بلاول صاحب اس کا حصہ نہیں ہے. ہاں بالکل ایسے. آگے چلتے ہیں عشال, ہم حکومت کی بات کریں نا تو حکومت مسلسل جو ہے معاشی محاذ سے اچھی خبریں سنا رہی ہے, جبکہ عوام منتظر ہیں کہ حکومتی کامیابیوں کے جو ثمرات ہیں ان تک کب پہنچیں گے. اب مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد صاحب نے گزشتہ روز ٹویٹ میں بتایا کہ پاکستان سے آئی ٹی, ٹیلی کام اور کمیونیکیشن خدمات کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے, اور رواں مالی سال کے 10 ماہ میں آئی ٹی ایکسپورٹ میں اضافہ گزشتہ مالی سال کے انہی 10 ماہ سے 46% زائد ہے, جو کہ بہت زیادہ ہے, اور یہ ریکارڈ اضافہ ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار مثبت اعشاریوں کی بات کی جاتی ہے, معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے, بار بار یہ کہا جاتا ہے. اور ابھی آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ کی بات کی جا رہی ہے تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اتنا مطلب 40% اضافہ بہت زیادہ اضافہ ہے. لیکن ہم جیسے حمزہ کہہ رہے ہیں کہ بھی عوام جو ہے وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے کہ اس اضافے کے, اس جو اعشاریے مثبت ہو رہے ہیں, معاشی اعشاریے, ان کے ثمرات کیسے عام عوام کے اوپر کیسے پڑیں گے, یا عام آدمی اس سے مستفید کب ہو پائے گا.
بالکل. اپریل تا جولائی کی ہم بات کر رہے ہیں 2021 کے دوران آئی ٹی کی ایکسپورٹس 1.70 ارب ڈالر رہی ہیں, جبکہ گزشتہ مالی سال کے 10 ماہ کے دوران یہی آئی ٹی خدمات کی ایکسپورٹ کا حجم جو ہے تقریباً 17 ارب ڈالر رہا تھا, اور اپریل 2021 میں آئی ٹی کی ایکسپورٹ 196 ملین ڈالر رہی ہیں, جبکہ گزشتہ سال اپریل میں 119 ملین ڈالر کی آئی ٹی خدمات جو ہیں وہ ایکسپورٹ کی گئی تھیں. اور رواں برس کی بات کریں نا تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئی ٹی کی جو برآمدات کا حجم ہے وہ 2 ارب ڈالر کے قریب جو ہے وہ جا سکتا ہے, یہ تخمینہ ماہرین جو ہے وہ لگا رہے ہیں. تو یہ خوشائند بات ہے, معاشی ترقی میں بہت ہی کلیدی کردار ہے آئی ٹی کا, اور پھر آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھ جانا, برآمدات کا بڑھ جانا, یہ ملکی معاشی جو اعشاریے ہیں ان کو اوپر لے جانے کے لیے بہت ہی اچھا شگون. اب ہم نے اسٹاک ایکسچینج کو کل دیکھا نا, گزشتہ روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 1.56 کروڑ شیئرز کے ریکارڈ سودے ہوئے ہیں, جس سے رواں سال فروری میں ہونے والے کاروبار کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. 100 انڈیکس 511 پوائنٹس اضافے سے 46,812 پر بند ہوا تھا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ ثابت کر رہا ہے کہ لوگ جو ہیں اب وہ بھروسہ کر رہے ہیں, اب کاروبار کیا جا رہا ہے. ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سافٹ ویئر ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین امین انصاری صاحب. امین انصاری صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ. ہم یہ بات کرتے ہیں آئی ٹی ایکسپورٹ کی, تو پاکستان میں آئی ٹی ایکسپورٹ کی گروتھ کی کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں؟ کیا پہلے کبھی اتنی گروتھ دیکھنے میں آئی ہے؟ اچھا, آئی ٹی ایکسپورٹ کی گروتھ کی کیا بڑی وجوہات ہیں؟ 2-3 ہیں. اس میں ایک تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ پالیسی ایک بڑی اس کا رول پلے کر رہی ہے. دوسری چیز جو میں آپ ہم سب کو خوشی ہوگی کہ یہ جو مطلب اس چیز کی ہمیں خوشی نہیں ہے کہ یہ کووڈ کرائسس آیا. خوشی اس بات کی ہے کہ اس کووڈ کرائسس کو جس طرح خوش اسلوبی سے پاکستان گورنمنٹ نے, پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری نے جس طرح مینج کیا ہے, وہ ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہے. کیونکہ میں اب ملکوں کا نام نہیں لوں گا, لیکن جو ہمارے جو ہمسائے ملک ہیں یا دوسرے ملک بھی جو ہیں جو کہ ذرا دور بھی ہیں, ان لوگوں نے اتنی اچھی طرح جو ہے کووڈ کو مینج نہیں کیا, تو جس کی وجہ سے ڈسرپشن آئی, جس کی وجہ سے ان کو کلوجر آیا, جس کی وجہ سے ان کو ہفتہ 2 ہفتہ جو ہے ان کی سروسز میں بریک ڈاؤن آیا. اس کے برعکس جو ہے ہماری گورنمنٹ نے ہماری انڈسٹری کے ساتھ, آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ مل کے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا کہ ہم جو ہے ہم اپنے لوگوں کو اس کووڈ سے بچا بھی سکیں, اور فالوئنگ آل دی ساپس اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر سیفٹی کے, اس کو کر کے ہماری سروس میں کوئی انٹرپشن نہ آئے. امین انصاری صاحب, یہ بھی دیکھیں نا کہ ہنڈی پر پابندی لگی ہے, کیا یہی وجہ تو نہیں ہو سکتی کہ بینکنگ چینلز پر رقوم کی جو منتقلی ہے یا رقوم کے آنے کا طریقہ کار تھا, اس کی وجہ سے جو زیادہ شو ہو رہی ہو ایکسپورٹ؟ نہیں, اس کی وجہ نہیں ہے, کیونکہ ہنڈی جو ہے وہ تو دیکھیں ہماری انڈسٹری جو ہے بالکل ایک تو انٹلیکچوئل پراپرٹی جو ہے اس لحاظ سے ہے, اور ہمارا جو ہے آپ خود سوچیں, ہمارا اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ ہم لوگ جو ہیں یا ہماری انڈسٹری کے پلیئرز جو ہیں وہ بلیک منی میں کو شمولیت کریں, کیونکہ ہمارا تو بڑی اسٹریٹ فارورڈ انڈسٹری ہے, جس کا ہمارا انسینٹیو ہی یہی ہے, ناٹ اونلی فرام دا گورنمنٹ بٹ ہمیں اسٹیٹ بینک فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. ہمیں انہوں نے کوڈ دیے ہوئے ہیں کہ جس کے انڈر جو ہے ہم اپنے ریمیٹنسز ہے, and when I say remittances I am talking about the export earnings against the services we provide. وہ جو ہے ہم باہر سے پاکستان میں لاتے ہیں اور اس کو جو ہے پراپر بینکنگ چینل کی وجہ سے وہ پاکستان آتے ہیں, جس میں ہمارا بھی فائدہ ہے. امین انصاری صاحب, جتنے بھی حالات بہتر ہو جائیں, پالیسیز بہتر ہوں, اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. آپ کیا جو ہے تجویز کریں گے گورنمنٹ کو کہ کون سی پالیسیز ہیں جو سافٹ ویئر ایکسپورٹس میں مزید اضافے کا باعث بن سکتی ہیں؟ ایز آف ڈوئنگ بزنس کین پلے اے میجر پارٹ. اور میں آپ کو بڑے بتاؤں گا, دیکھیں ہماری ابھی تک 46% آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھی ہے. 46% جو کہ آئی ٹی اور کسی انڈسٹری کے لیے بہت اچھی گروتھ ہے, لیکن ہماری انڈسٹری کے لیے کوئی یہ جو آپ کو کہنا اگر آن اے اسکیل آف 1 to 10 تو میں اس کو میں بھی 7 کہوں گا, 6 کہوں گا. اچھا, اینی ادر انڈسٹری ول پرابلی بی اے 9 or 10. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا ایز آف ڈوئنگ بزنس ہمارا یہ بڑھائیں تو اس سے ہم اور بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو سکتی ہیں. اچھا. اور دوسرا جو ہے پھر وہ کامن ایریاز لائک
स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स हो गए, उसमें फिर हमें जो हमारा जो इनपुट है ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी जो है यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करके हमारा HR क्वालिटी को बढ़ाया जाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू काम करके. तो दीज आर द थिंग्स दैट गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन एज ए फैसिलिटेटर. एंड बाकी काम हम जो इंडस्ट्री करेगी. देखिए अभी भी आप देख रहे हैं कि किस तरह हमने माशाल्लाह 46% और पिछले 3 साल में तो बल्कि तकरीबन डबल हो गया है, और अभी 2 साल रहते हैं गवर्नमेंट के. और इंशाल्लाह my prediction is कि अगले 2 साल में by the time 2023 ends of a fiscal year हम probably 2 या 3 गुना जो है एक्सपोर्ट होंगे इंशाल्लाह. अमीन अंसारी साहब, IT के कौन से शोबे हैं जो ग्रोथ दिखा रहे हैं और कौन से ऐसे शोबे हैं जिनमें अभी भी पोटेंशियल है? देखिए IT के जो शोबे जो ग्रोथ दिखा रहे हैं ना, उसमें तो एक तो हो गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कह लें, सॉफ्टवेयर सर्विसेज कह लें, आप जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस भी आ जाता है. वो जो है उसने काफ़ी ग्रोथ दिखाई है. फिर वही जिस तरह मैंने आपसे पहले सवाल के अंदर जो मैंने आपको जवाब दिया कि हमारा BPO एंड कॉल सेंटर जो है, बिकॉज आवर मेजर प्लेयर्स जो हैं उनसे लेके हर कोई जो है, हमें गवर्नमेंट ने इतना फैसिलिटेट किया कि हमारे लोग जो है ऑफिस आने में उनको जो है वो पुलिस वगैरह चेक करती थी, तो उनको बताया होता था कि गवर्नमेंट ने हमें एसेंशियल सर्विसेज डिक्लेयर किया हुआ है, और वो हमें जाने देते थे, कोई तंग नहीं करते थे. तो गवर्नमेंट की इस फैसिलिटेशन से हमें बड़ा फायदा हुआ इन द BPO एंड कॉल सेंटर इंडस्ट्री. जो मैंने आपसे कहा ना कि बाकी मुल्कों में जो हमारे कंपेटिटर्स मुल्क हैं, उनमें ये इंडस्ट्री जो है बिल्कुल आप सब समझें कि 2-3 हफ्ते के लिए ठप हो गई थी. और आप खुद सोचें कि आपके मेजर बैंक्स हो गए, मेजर और जो कॉरपोरेशंस हो गई, उनकी कस्टमर सर्विस है, उनकी मार्केटिंग है, उनके दूसरे फैसिलिटीज जो हैं सर्विसेज जो है वो करते हैं. 2-3 हफ्ते के लिए अगर वो क्लोज डाउन हो जाए तो क्या इम्पैक्ट होगा. और हम जो है माशाल्लाह we were, again I give a lot of credit to government on that, we were able to continue with that, so that helped a lot. So software development में, BPO call center में, and then e-commerce में जो है हमारा बहुत आगे चल रहा है. ऑल ऑफ दीज जो है इनके लिए मैं कहूँगा हम उस पोटेंशियल पे नहीं है जिस पे हम जा सकते हैं. अच्छा. हम जो हैं वो इंशाल्लाह $2 बिलियन एक्सपोर्ट इस दफा अचीव कर लेंगे, जो कि हाईएस्ट एवर इन पाकिस्तान. बट $2 बिलियन इस कुछ नहीं. पाकिस्तान की जिस तरह का पोटेंशियल है, जिस तरह की इंडस्ट्री है, वी शुड बी टॉकिंग राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ 20 बिलियन, 30 बिलियन. और फॉर दैट मैटर कि इन अबाउट 3 or 4 years टाइम वी शुड बी चले, क्योंकि हमारी बेस अभी 2 बिलियन है, तो वी शुड बी टॉकिंग लाइक डबलिंग और ट्रिपलिंग एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 4, 5, 6 years. तो आप खुद उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इंशाल्लाह विद दैट काइंड ऑफ मल्टीप्लेक्ट कि 4-5 साल में, 6 साल में अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है. अमीन अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका. सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और जिस तरह से वो बता रहे थे इशाल कि अभी हम $2 बिलियन की तो बात कर रहे हैं, हमें इस वक्त $20 बिलियन पे होना चाहिए था, लेकिन इसको हम बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं. अभी भी मौके मौजूद हैं, अभी भी हम इसको बढ़ा सकते हैं. यहाँ पर हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे. आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस. सुबह सवेरे पाकिस्तान.